بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام اور عزیزان ملت، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ اس رب کریم نے اس امت کو رحمت والا، مغفرت والا رمضان المبارک جیسا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک کی قدردانی کریں، اس ماہ مبارک میں خوب عبادت کا اہتمام کریں، دن میں روزہ رکھیں، رات میں ہم تراویح پڑھیں، اور روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صبح سے شام تک بھوکے رہیں، بلکہ عزیز دوستو، ہمارا روزہ زبان کا بھی ہوگا، آنکھوں کا بھی ہوگا، دل و دماغ کا بھی ہوگا، سر کے بالوں سے لے کر پیر کی انگلیوں تک پورا جسم ہمارا روزہ رکھے گا۔ ہم روزے کی حالت میں نہ جھوٹ بولیں گے، نہ کسی کی غیبت کریں گے، اور نہ کسی کو اپنے زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائیں گے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری کہنے کا مہینہ ہے۔ ہم اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام کریں، غربا، فقراء اور مساکین کا ہم پورا خیال رکھیں، اور اس ماہ مبارک میں ہم اور آپ دعاؤں کا اہتمام بھی کریں، کیونکہ آج صرف ہمارا ملک نہیں بلکہ پوری دنیا ایک مہلک بیماری کا شکار بنی ہوئی ہے، لہذا حالات ہمارے سامنے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پورے عالم انسانیت کی اس مہلک بیماری سے حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کے تمام باشندوں کی حفاظت فرمائے، اور پورے ملک کے اندر اللہ رب العزت ہر ایک کو اس بیماری سے اپنی حفاظت میں اور اپنی امان میں رکھیں۔ عزیز دوستو، پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ احتیاط برتنا یہ بہت ضروری ہے۔ حکومت کی طرف سے بار بار ہمیں اور آپ کو یہ ہدایتیں دی جا رہی ہے کہ ہم آپس میں بھیڑ نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے جمع نہ ہوں، اس لیے ہمیں ان باتوں پر ضرور عمل کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں جس طریقے سے آج کل ہم 5 وقت کی نمازیں اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں، اسی طرح اس ماہ مبارک میں بھی ہمیں اپنے گھروں میں ہی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ مساجد بند ہیں، وہاں پر ہمیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رہا مسئلہ تراویح کا، تو ہم تراویح کی نماز بھی اپنے گھروں میں ہی پڑھیں گے۔ بہت آسان ترتیب ہے کہ اپنے گھر کا جو بڑا ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی بہترین قرآن پڑھنا جانتا ہے تو اسے امام بنا لیں، حافظ قرآن ہے تو اس کے پیچھے تراویح پڑھیں، اور اگر حافظ قرآن کوئی نہیں ہے تو الم طرح سے اپنی تراویح پڑھیں۔ لیکن
ایک مکان میں قرب و جوار کے لوگ اکٹھا نہ ہوں، ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں تراویح کا اہتمام کرے گا۔ مساجد میں بھی بھیڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، افطار پارٹیاں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ اپنے گھروں میں اپنے روزے کا افطار کریں۔ افطار میں بھی ہم غرباء اور مساکین کو کبھی فراموش نہ کریں، ان کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اس لیے عزیز دوستو، یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، یہ بڑا رحمتوں والا مہینہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ لہذا اس ماہ مبارک میں جہاں ہم روزہ رکھیں گے، جہاں ہم روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا بھی ہمیں خوب اہتمام کرنا چاہیے، اور راتوں کو اٹھ کر تہجد میں ہم دعائیں مانگیں، کیونکہ دعا کے بغیر میرے اور آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ راتوں کو اٹھ کر اس رب کریم کو منانا پڑے گا، اے رب کریم، ہم نے تیری طاقت کو دیکھ لیا، تو بڑی طاقت والا ہے، بڑی قدرتوں والا ہے، انک علی کل شیء قدیر۔ ہم امتحان کے لائق نہیں ہیں، ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، اے رب کریم تو تیرے بندوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرما دے، اور تو پورے عالم میں چین سکون امن و امان قائم فرما دیں، اور اس مہلک بیماری سے اللہ پورے عالم انسانیت کی حفاظت فرما۔ خصوصاً ہمارے ملک کے لیے دعا فرمائیں، اور ہم قانون کے خلاف کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جو ہمارے لیے باعث نقصان ہوں۔ جتنی بھی ہدایتیں حکومت کی طرف سے ہمیں دی جا رہی ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا، خواہ بغیر کسی ضرورت کے اپنے گھروں سے بالکل بھی باہر نہ نکلیں۔ خصوصاً میں اپنے نوجوان بھائیوں سے عرض کروں گا کہ راتوں میں خواہ اپنے گھروں سے باہر نکلنے کی بالکل فضا نہ بنانا، بلکہ اپنے گھروں میں ہی رہیں، رات کو جلدی سے سونے کا اہتمام کریں، صبح جلدی اٹھ کر تہجد پڑھیں، دعا کریں۔ یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑی ہی برکتوں والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اس رب کریم کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس خالق نے اور اس مالک نے ہمیں عافیت کے ساتھ اس ماہ مبارک تک پہنچا دیا ہے۔ بس دعا کرتے رہیں، اللہ اس ماہ مبارک کی ہماری جملہ عبادتوں کو قبول فرمائیں، روزوں کو قبول فرمائیں، اور اللہ رب العزت اس مہلک بیماری سے ہمارے ملک کی اور ہمارے ملک کے تمام ہی باشندوں کی اور خصوصاً پورے عالم کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔